کہ جو اسلام آباد کے اندر ایک ٹیررسٹ اٹیک ہونا، ایک سوسائڈ اٹیک ہونا، واٹ ڈز اٹ شو؟ لائک اس کا امپیکٹ انالیسس کیا ہوگا؟ آئی تھنک ایک تو یہ کہ دیکھیں جماعت الاحرار نے اس کو کلیم کیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جماعت الاحرار جو ہے وہ پراکسی وارفیئر کا کہیں نہ کہیں حصہ ضرور رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میں تو اس کو جو وائڈر ریجنل ٹینشنز ہیں اسلام آباد اور کابل کی اور اسلام آباد اور دلی کی، میں اس تناظر میں اسے دیکھتا ہوں. اور یہ ایک سگنلنگ بھی ہے کہ اگر پاکستان ایک سو کالڈ نیو نارمل اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے کابل کے ساتھ، کہ اگر افغانستان کی سوائل سے پاکستان پہ اٹیک ہوں تو اس کا ری ایکشن آئے گا، تو یہ سگنلنگ ہے کہ پھر ری ایکشن اسلام آباد میں بھی آ سکتا ہے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں. اور دوسرا، اگر کل کا جو پیٹرن تھا، آپ 3 میجر ٹیررسٹ اٹیک ہیں، ان میں سے 2 کو دیکھیں تو ایک کیڈٹ کالج میں ہے وانا پہ، اور دوسرا جو ہے وہ ایک کچہری یا کورٹس ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر ہے. تو پہلے جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ زیادہ تر ہارڈ ٹارگٹس کو ہٹ کیا، لیکن جماعت الاحرار ایک ایسا گروپ ہے جس نے سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کیا تھا. وہ جو پشاور میں پولیس لائنز والی مسجد تھی اس کو آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے واگا بارڈر پہ بھی یہ اٹیک کر سکتے، اور انہوں نے پنجاب میں اپنا نیٹ ورک شو کیا تھا. تو جماعت الاحرار کا اٹیک کرنا، اسلام آباد میں اٹیک کرنا اور ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کے اوپر اٹیک کرنے کی سگنلنگ یہ ہے کہ اگر کابل میں پاکستان ہیٹ زیادہ کرے گا تو پھر ایک ایسا ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ نیٹ ورک جس کی پنجاب میں ریچ ہے، جس نے واگا میں بھی اٹیک کیا اور اسلام آباد میں بھی کیا ہے، تو پھر یہاں پنجاب میں بھی اس کی ڈی سٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے جو مین لینڈ پاکستان. اچھا، جو پروپیگنڈا کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ایک کلیم آئی جس کو جماعت الاحرار نے ایکسیپٹ کیا کہ سوسائڈ بومنگ جو ہے وہ ہم نے کی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے اس نے کہا کہ ہم نے نہیں کی. پھر اس کے بعد باقی جو دیگر گروپ ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کی. پھر جماعت الاحرار بھی اپنے جو ہے کلیم سے جو ہے اس نے انحراف جو ہے وہ کر دیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ بیانے کی کوشش کی کہ ان کے اکاؤنٹس کو یہ اور جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے، اور یہ پاکستان نے خود اپنے اوپر جو ہے وہ کرایا ہے یہ سارا سب کچھ. تو یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر جس طرف جا رہی ہے اس کی تھوڑی ایکسپلینیشن کریں، کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ایک گروپ ڈینائی کرتا ہے، دوسرا ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن یہ جو پیٹرن نیا ایمرج ہو کے آیا ہے وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ کہ اب یہ اس میں 2 باتیں ہیں. تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کر بھی لیا اور نہیں بھی کیا، یعنی رسپانسبلٹی لے کے ریٹریکٹ کر گئے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا بھی ہے لیکن پھر مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا جو اس میں پیٹرن چل رہا ہے کہ جب بھی یہ ٹینشنز اوپر جاتی ہیں ان گروپوں کو لے کے جو افغانستان میں جن کا کہیں نہ کہیں کوئی سر پیر اور کوئی نہ کوئی فٹ ہولڈ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے ناموں کے ساتھ گروپ آنا شروع ہو جاتے ہیں جو انہی نیٹ ورکس کے فرنٹ گروپ ہوتے ہیں. یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دھڑا کلیم کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب اس صورتحال میں یہ ہوا ہے کہ جس نے کلیم کیا وہ بھی پیچھے ہو گیا کیونکہ اس کو ان کی شاید گریوٹی سمجھ آ رہی ہو. تو یا تو فرنٹ گروپ ہوں گے جو نئے نئے ناموں سے آتے رہیں گے اور وہ کلیم کریں گے، یا پھر ڈسپیوٹڈ کلیمز آپ کو نظر آئیں گے کہ 2 گروپ کلیم کر لیں گے یا ایک گروپ کلیم کرنے کے بعد جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. یعنی آپ نے اٹیک بھی کر دیا اور پھر اس کی آپ پالیٹکس کے اندر بھی چلے گئے تاکہ جو ہے وہ جو بھی کلپیبلٹی ہے وہ آپ رسپانسبلٹی یا کلپیبلٹی کو فکس نہ کر سکے. تو آئی تھنک یہ پیٹرن بڑا کلیئر ہے. ہمیں پتا ہے کہ جو نیٹ ورک ہیں جو خودکش دھماکے کر سکتے ہیں وہ یہی نیٹ ورکس ہے. انہی کے پاس وہ لوگ بھی ہیں، یہ ٹریننگ بھی ہے، اور ان کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی آپریشنل آرگنائزیشنل کیپیسٹی بھی ہے. میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ جو پہلا ٹریک ریکارڈ ہے پاسٹ کے اٹیک اٹھا کے دیکھ لیں تو جو نیٹ ورک منظم ایک نیٹ ورک کی پریزنس شو کی تھی پنجاب کے اندر وہ جماعت الاحرار ہی ہے. اور جس گروپ نے سافٹ ٹارگٹس ہٹ کیے تھے وہ جماعت الاحرار. اس سے پہلے بھی ڈسٹرکٹ کورٹس اسلام آباد میں ایک بہت ہی ہورنڈس اٹیک ہوا تھا جس میں ازبیک شامل تھے، وہ بھی جماعت الاحرار نے کیا تھا. تو بڑا کلیئر پیٹرن ہے، اسٹیبلش ہو جاتا ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بھلے اس کو ریٹریکٹ کر لیں کہ یہ ان کے ایلیمنٹس ہی انوالو ہیں. یہ پروپیگنڈا وارفیئر تو ہمیں نظر آتا رہے گا. یہ تو ایک وہ رسپانسبلٹی کو ڈائلوٹ کرنے کی ایک میرا خیال سے ناکام کوشش ہے. جو لوگ آپ بشمول آپ کے جو لوگ اس کو ایئر آفٹر ایئر دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کس طرح کے پیٹرن ہے، کون سے ایکٹرز کیپیبل ہے، کون سے ایکٹرز نہیں کیپیبل. اچھا، میں آپ سے ایک آخری سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں. جب اس قسم کے کا پروپیگنڈا جو ہے وہ سامنے آتا ہے جو کافی منظم ہے،
تو اس کا ایک اینگل یہ بھی لگتا ہے کہ جو لوکل فالٹ لائنز ہیں یا ریجنل فالٹ لائنز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ متاثر کر سکے. پاکستان جیسا ملک جہاں پر پولیٹیکل جو ہے ڈائیورسٹی اور اس کا یہ ڈائیورژن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ٹی جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم وہ ڈائریکٹلی پولیٹیکل ڈومین کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہے, تو اس میں ویوز بدلنے کے لیے بھی ایسے ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی یہ ان انٹرنل ڈویژنز کو پلے اپ کرنے کی بھی ایک کوشش ہے, تاکہ جتنا پالیٹی اندر سے ڈیوائیڈڈ رہے گی, جتنا اسٹیٹ سوسائٹی کی جو پولرائزیشن ہے وہ بڑھتی رہے گی, اور اس کے اندر جتنی ریزرویشن رہیں گی اتنا ملیٹنٹ آپریشنز ڈیلے ہوتے رہیں گے, یا ایٹ لیسٹ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہیں, پھر ان کے اندر جو ہے وہ ایک کنٹروورسی کریٹ ہو جاتی ہے. تو جتنا آپ ڈسپیوٹڈ کریں گے, جتنی کنٹروورسی کریٹ کریں گے, جتنا ڈیلے کریٹ کریں گے, اس سب کا بینیفٹ جو ہے وہ ان ملیٹنٹ نیٹ ورکس کو جاتا ہے.